وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، چند منٹ تشریف رکھیں۔ مشہور قول کے مطابق آج کی رات جو ہے شب معراج ہے۔ ایسے تو اور بھی اقوال ہیں۔ یہ معراج جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت عظیم الشان خصوصیت اور بہت عظیم الشان عالمی معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اور یہ خصوصیت صرف اللہ رب العزت نے آپ ہی کو عطا فرمائی۔ کسی نبی کو، کسی ملک مقرب کو بھی یہ قرب نصیب نہیں ہوا جو قرب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کی رات میں ہوا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بیت الحرام یعنی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی 15ویں پارے کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے اندر ہے۔ اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا جو سفر ہوا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ پورے ہم سفر کو معراج کہہ دیتے ہیں، اور اس کے دو پارٹ سے ہے، اسراء اور معراج۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت کے اندر اپنے مبارک جسم کے ساتھ روح مال جسد یعنی آپ کی روح مبارک اور جسم مبارک کے ساتھ ہوا ہے۔ خواب نہیں ہے، کوئی ڈریم نہیں ہے، کوئی سپنا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نورانی مجسم جسم کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے آسمانوں میں بلایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کا واقعہ تو بہت تفصیلی واقعہ ہے، بہت مختصر شورٹ طریقے سے۔ آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا تھا آپ کے استقبال کے لیے۔ اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد صف بن گئی۔ اب امامت کون کرائے، اس کا انتظار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا کہ میں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا ہے، پوری دنیا کا سفر کیا، لیکن آپ سے بہتر مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا، آپ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات مجھے نہیں ملی، لہٰذا آج کی امامت کی جو مناسب ذات ہے آپ ہی کی ذات ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم امام نے امامت فرمائی، لہذا آپ، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ آسمانوں سے فرشتے بھی نازل ہوئے۔ تو اس مبارک رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی، اور ایک روایت کے مطابق ملائکہ مقربین ملائکہ کی بھی امامت فرمائی۔ تو آپ سید الاولین والآخرین بھی ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہوا ہے۔ اللہ کا ایسا قرب نصیب ہوا، سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، یہاں پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے، مگر وہاں جب سفر کی پہنچے ہیں تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام پیچھے رہے۔ فرمایا کہ یا جبرائیل ابھی تک آپ رفیق سفر ہے، کیا بات ہے پیچھے ہے؟ تو فرمایا اگر یک سر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بس میری اب لمٹ یہیں تک ہے، اب اس کے آگے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کی جو تجلیات ہیں، فروغ تجلی بسودت پرم، اللہ کی ان تجلیات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو تجلیات الہی مجھ کو جلا کر بھسم کر دیں، میرا وجود ختم ہو جائے، میرے اندر اب یہ قوت نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی روحانی قوت کتنی مضبوط ہوگی اور کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی کہ جبرائیل امین فرما رہے کہ اب آگے بڑھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے ہیں، کہاں تک بڑھے ہیں؟ اللہ کا دنا فتد اللہ کے علم میں ہے۔ اس مبارک رات کے اندر جو امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا ہے، اور جو اس شب معراج کا خاص تحفہ ہے، یہ نماز ہے۔ تمام عبادتیں ان کا فرضیت زمین پر نازل ہوئی ہے۔ روزہ زمین پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت سب زمین پر ہوئی ہے، لیکن نماز کی جو فرضیت اللہ رب العزت نے معراج کی رات کے اندر بلا کر اللہ نے آسمانوں میں فرمائی ہے، اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ شریعت کے اندر نماز بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر گردن، ہمارا باڈی کے اندر ہمارا سر۔ انسان کا سر باقی نہ رہے تو انسان کا وجود نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نماز اگر انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کا دین بڑے خطرے کے اندر ہے۔ شروع کے اندر 50 نمازیں فرض ہوئی، 50 نمازیں، وہاں سے بڑی خوشی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آسمانوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، چھٹے آسمان کے اوپر ملاقات ہوئی کہ کیا تحفہ ہے؟ تو فرمایا کہ امت کے لیے 50 نمازیں دن کے اندر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کا بڑا تجربہ کیا ہے، میری امت پر 3 نمازیں تھیں،
اور بڑی مضبوط تھی، بڑی قوت والی تھی، لیکن وہ 3 نمازوں بھی ادا نہیں کر سکی۔ آپ کی امت بہت کمزور ہے، جن میں 50 نمازوں کا ادا کرنا ان کے لیے بہت بھاری پڑے گا۔ لہٰذا بھی موقع ہے، چانس ہے، ابھی اللہ کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے، اس کے اندر کچھ کمی کرائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، 50 سے 45 ہوئی، پھر فرمایا کہ اور کم کرائی ہے، تو اس طرح تقریباً 9 چکر ہوئے ہیں، یا ایک روایت میں مطابق 5 چکر ہوئے ہیں۔ تو خیر بہرحال کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی جائیں، کم کرا لیں۔ فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، اب 5 ہی رہ گئی ہیں، ہر مرتبہ 5 کم ہو رہی ہیں، اگر اس مرتبہ گیا خدا خان سے یہ 5 بھی ختم ہو گئی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اب شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر جا کر عرض کروں کہ اللہ اس میں تخفیف فرما دیجئے۔ کہیں کتابوں کے اندر تو پڑھا نہیں، البتہ سبق کے اندر، درس کے اندر ہمارے استادوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ میری امت ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتماد فرمایا ہے ہم پر، امت پر، اب ہماری کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اعتماد فرما رہے ہیں۔ میں آپ کے بھروسے ایک بات کہہ دوں اور آپ اس کو پورا نہ کریں تو مجھ کو کتنا چوٹ لگے گی کہ میں نے آپ کے بھروسے ایک بات کہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بھروسے پر ایک بات کہی تھی کہ انشاءاللہ میری امت 5 نماز ادا کرے گی۔ اب امت 5 نمازوں کا ادا نہ کرے، ہمارے گھر کے اندر 5 نمازیں ادا نہ ہو رہی ہوں، تو ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ اس سے دوستو بزرگوں، یہ نمازیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں اعلان ہوا، 5 نمازیں باقی رہ گئی تھی، اللہ کی طرف سے اعلان فرمایا گیا کہ ہمارے یہاں ما یبدل القول، ہمارے یہاں جو بات طے ہو جاتی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پہلے 50 سے اب 5 رہی ہیں، لیکن آپ کے جو امتی 5 نمازیں دن میں ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، 5 نمازیں ادا کرنے میں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب بھی اگر ہم نماز ادا نہ کریں، دوستوں بزرگوں، بہت ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے۔ بہت ہمارے لیے الحمدللہ معراج کی رات کے اندر ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا، اتنا قرب عطا فرمایا گیا، اور یقین ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قرب ملا ہے کہ جیسا قرب کسی نبی کو نہیں ملا، کسی ملک کے مقرب کو نہیں ملا۔ لیکن اس معراج کا جو خاص تحفہ ہے، 3 تحفے ہیں، اور بھی تحفے دوسرے علماء نے بیان فرمایا، لیکن 3 تحفے مشہور، ان میں ایک تحفہ یہ ہے نماز ہوگا۔ لہذا ابھی سے ہم پکا ارادہ کریں، عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں خود بھی ادا کریں گے، گھر والوں کو بھی ادا کروانے کی کوشش کرائیں گے، اور محلوں میں، اسٹریٹ کے اندر، اپنے شہر کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں پھر کر 5 نمازوں کی دعوت دیں گے کہ امت 5 نمازوں پر آ جائے، اور صحیح طریقے سے 5 نمازوں پر آ جائے۔ نہ معلوم کیا سے کیا فضا بن سکتی ہے آج بھی الحمدللہ، لیکن 5 نمازیں آج امت کے اندر جو نہیں ہے، اور خاص کر جماعتوں کا اہتمام، نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا ذہن بہت کمزور ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنا کہ نماز پڑھ لی، یہ شیطان ہم کو گھر میں بٹھا رکھتا ہے اور خوش کر دیتا ہے کہ ہاں تو نے نماز پڑھ لی۔ دوستو بزرگوں، نماز با جماعت واجب ہے، ایک قول کے مطابق واجب ہے، مشہور قول یہی ہے، اور ایک قول کے مطابق سنت موقدہ ہے۔ لہذا ہم گھر پر با جماعت نماز ادا نہ کریں اور گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں اور خوش ہو جائیں، تو یہ خوش ہونے کی چیز نہیں بلکہ رونے کی چیز ہے۔ طاقت ہے ہمارے اندر ماشاءاللہ، پیر ہیں، کار ہے، سب کچھ آ سکتے ہیں، ہم کہاں چلے جاتے ہیں شاپنگ سینٹروں کے اندر اپنی ضرورت کے لیے۔ تو ہمارے آخرت کی ضرورت ہے دوستوں، آخرت کی ضرورت۔ رمضان شریف سامنے آ رہا ہے، ابھی سے ہم 5 نمازوں کا اہتمام با جماعت ادا کرنے کا پورا ارادہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک کو کتنی خوشی ہوگی اور کتنی مسرت ہوگی۔ لہذا آج کی رات کا بہت بڑا تحفہ ہمارے لیے نماز ہے، جتنا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر خوب درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور ہمیشہ درود شریف کو اپنا زندگی کا معمول بنائیں، اور 5 نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد اقصی میں واپس آئے، اور مسجد اقصی سے پھر براق پر مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اپنے پورے سفر کا واقعہ بیان کیا۔ وہ کفار مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو دیکھو، آج تک ہم کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کے تمہارے نبی جو ہیں ایسے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، آج تک تو زمین کی باتیں کرتے تھے، اب آسمان کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ایک رات کے اندر بیت المقدس بھی گیا، وہاں بھی گیا، آسمانوں پر گیا۔ اس رات کے اندر اللہ نے اپنے قدرت سے آپ کو جنت کا مشاہدہ بھی کرایا ہے، بہت ساری باتیں دکھائی ہیں، عالم غیب کی بہت ساری چیزیں آپ کے مشاہدے میں آئی ہیں، جس میں جنت بھی آپ نے دیکھی ہے، جہنم بھی آپ نے دیکھا۔ نشر الطیب کے اندر ہے کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور جنت جو ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے، جہنم اپنی جگہ پر رہی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم آسمانوں پر ہیں، وہاں سے تمام پردے ہٹا دیے گئے، اور تمام پردے ہٹا کر آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، جہنم کے اندر کیا عذاب ہے وہ بھی دکھایا گیا۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو باتیں جنت کی اور جہنم کی باتیں بیان فرماتے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بھی ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر کی گئی ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی فرمایا ہے۔ بیت المقدس تو صبح کو اٹھے
اور صبح کو کفار مکہ کے سامنے جب کہنا شروع کیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور بہت تفصیلات ہے اس کے اندر۔ صدیق اکبر کے پاس پہنچ گیا ابو جہل اور کہا دیکھو دیکھو تمہارا ساجد کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہ آج رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، تو کہا بالکل وہی کہہ رہا ہے، تو اگر وہ کہہ رہا ہے تو بالکل سچے ہیں، اس لیے آپ کا نام، آپ کا لقب جو صدیق ہے۔ صدیق کے معنی تصدیق کرنے والا، بالکل آنکھ بند کر کے آپ نے تصدیق فرما دی، فرمایا کہ ہم تو اس سے بھی اونچی کی بات، اس سے بھی اونچی باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، روزانہ آپ کو وحی آتی ہے اور ہم آپ کی وحی کو سنتے ہیں اور آپ کی وحی کی ہم تصدیق کرتے ہیں، لہذا اگر اللہ نے آپ کو بلا لیا تو بلا لیا، اس میں ہم کو کیا شک ہے، ایک رائے کے برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، معراج کے بارے کے اندر ایک رائے کے برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آپ کو معراج اپنے جسم مبارک کے ساتھ نصیب ہوئی ہے اور یہ آپ کا خاص معجزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعمت جلیلہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑے مشفق و مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا جس کی کوئی انتہا نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کو جو مرتبہ ملا ہے، امت کو جو فضائل و مناقب ملے ہیں، کسی امت کو یہ مناقب و فضائل نہیں ملے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر تعلیم شروع کریں، گھروں کے اندر ماحول بنائیں، اپنی نسلوں کی ہم حفاظت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر کریں، اور بچوں کو کسی طریقے سے تعلیم کے اندر لے کے بیٹھیں گے۔ بچے جو ہیں ان کے اندر اللہ نے ایک صفت رکھی ہے، ماں باپ جو بولیں گے بچے وہی بولیں گے، ماں باپ جو عمل کریں گے بچے وہی عمل کریں گے۔ اگر ہم بچوں کے سامنے دین کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں ان کے مذاکرے میں لائیں گے، اللہ سے ہونے کا یقین ان کے سامنے بیان کریں گے، انشاءاللہ بچوں کی زبان پر سنتے ان کے دل و دماغ کا عقیدہ بن جائے گا، یقین بن جائے گا۔ اور ہم سے جو بات ہم کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے، ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ بچے بھی ہمارے ساتھ مسجد میں آئیں گے، ہم بھی مسجد میں نہیں آئیں گے تو بچے کیا آئیں گے، ظاہر بات ہے بالکل۔ اس لیے ہمارے پیرنٹس کی، ہمارے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کی ہم فکر کریں، اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، خود بھی آئیں مسجدوں کے اندر، گھر پر نماز پڑھنے کے بجائے خود بھی مسجد میں آنے کی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی مسجد میں ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم کو معراج کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہم کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے، اور نماز حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں زندہ فرما دیں، اور پورے دین اور شریعت میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ رمضان بہت قریب ہے، رمضان کی تیاری بھی سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے لیے رمضان بھی مبارک فرمائے، اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عشاء کی جماعت سیٹرڈے سنڈے کو 7:30 بجے ہوگی. Inshallah the Isha Salah for Saturday Sunday will be 7:30.